سر اگر کوئی گمان رہ گیا تھا یا کوئی بھی سکوپ دکھ رہا تھا وہ آج مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. صاف اور شفاف طریقے سے بات چیت کی گئی ہے. آپ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو تقاضے ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا ایک واحد رستہ ہے معافی مانگنا. آپ لوگ معافی مانگیں گے, صدق کے دل سے معافی مانگیں آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں. ہم اس ملک کے اندر قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ عمران خان جس نے اس ملک کے لیے عزت کمائی, ورلڈ کپ جیتا, جس نے شوکت خانم اسپتال بنائی, جس کا نام پوری دنیا میں ایک جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام ہے عمران خان, اور ایک لیجنڈ ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں جس کا بنیادی کردار ہے, اور اس کے پارٹی جو کہ جس کا نام انصاف ہے, جو کہ قانون اور آئین کے لیے اپنی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے, اس کے بارے میں اس بات کے اوپر بڑا افسوس ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, آپ خود پورے جانتے ہیں, بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا, جو ہمارے خلاف جو ہمارے خلاف سب کچھ استعمال ہوا, اور اس کے باوجود الیکشن میں جتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں ملا, تو یہ تو کلیئر واضح مثال ہے کہ 8 فروری کو پبلک نے میسج سر اب ان دونوں چیزوں کے جواب دیے گئے ہیں نا آج پریس کانفرنس میں. ایک تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مت ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں 8 فروری کو جواب دے دیا گیا ہے, عوام کھڑی ہو گئی ہے. جیل سے بھی عمران خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد عوام نے اپنا پیغام دے دیا, عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, آپ لڑ نہیں سکتے. انہوں نے اس کی بھی تشریح کی ہے کہ کس طرح آپ کو 31% ووٹ ملے ہیں, کس طرح 6.5 کروڑ عوام کے اندر بھی ایک میجورٹی جو ہے وہ دیگر لوگوں کو بھی ملی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. 2 باتیں کہ آپ کی تمام تر نمائندگی ہے کہ پورا ملک بول بیٹھا ہے, اور پھر نے کہا کہ پوری آبادی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے بھی بہت ایک کم پرسنٹیج ہے جس نے ووٹ دیا. اور اگر ووٹ مان بھی لیا جائے, یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے والوں نے افواج پاکستان کو رد کیا ہے یا 9 مئی کے اوپر جو ہونے والی اقدامات تھے ان کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے. یہ بڑے دیکھیں, ایک تو یہ بات بالکل غلط فہمی ہے. تحریک انصاف کسی طور پر فوج کے خلاف نہیں ہے. فوج ہمارا ادارہ ہے, ہم اس ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر کام کریں. آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے بات چیت کرنا, جاؤ سیاسی جماعتوں سے بات کرو. میں تو یہ نہیں کہتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے قانون کے مطابق, یعنی ہم اب گئے ہیں, کس کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو ہم جیتے تھے, صبح کوئی اور جیتا. سر بات کس سے کرنی ہے پہلے یہ بتائیں. بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے, نہ ہم بات کریں گے, نہ کسی سے بات کرنی ہے. کرنی نہیں ہے بات. تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے ہماری تحریک کی, مزاحمت کی. اور مزاحمت اس کمیٹی کی تشکیل پہ کنفیوژن ہے کہ یہ بنی بھی ہے کہ نہیں, یا یہ کنفیوژن ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ کنفیوژن ہے کہ یہ بنی ہے کہ نہیں بنی. میں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی جو لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موومنٹ چلائیں کہ ملک میں آئین بالادست ہے, یعنی تمام شہریوں کی حقوق جو ہے نا ایکول ہے. آئین کے اندر جس کا جو پیرامیٹر اس کے اندر وہ کام کرے. آئین کے اوپر ملک جو ہے نا, ہم نے 5 پوائنٹ بنائے. ہم نے جو ایک نیا الائنس بنایا ہے, کل ہم نے اس کے لیے سیمینار بھی رکھا ہے, ہم نے اس کے 5 پوائنٹ بنائے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے رکھا ہے کہ آئین کی سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم نے رکھا ہے رول آف لا, تھرڈ ہم نے رکھا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فورتھ ہم نے رکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, مقدس کرو, پارلیمنٹ پیسے نہیں کرے, ٹھیک ہے. اور 5واں سیویلین سپریمیسی. ٹھیک ہے. اب میں آتی ہوں نکات پر اور آپ کے لاہے عمل پر. آپ لوگ بھی احتجاجی ریلیاں نکالنا چاہ رہے ہیں, اس سے 36 گھنٹے قبل اتنی بڑی پریس کانفرنس ہے جس نے بہت واضح طور پر جو پیغام دینا تھا دے دیا. 1-2 باتوں کے اوپر آؤں گی. آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ کمیٹی بنی بھی ہے مذاکراتی کہ نہیں, آپ کو اس کے اوپر آپ کو شک ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی درکار ہے. یعنی کہ آپ آج یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے خواہاں نہیں ہیں, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتیں. ناٹ انٹرسٹڈ. دیکھیں, میں یہ کہوں گا نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک, ہم تمام ان لوگوں سے بات ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو اس الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں. وہ تو پھر یہی آپ کی جماعتیں ہیں نا, اچکزئی صاحب, مولانا صاحب جن کو آپ ملتے ہیں, ویسے مجھے بتائیں, اور کسی سے بھی بات کرنی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. چلو نہیں, مجھ سے کیا پوچھنا ہے, آپ بتائیں. بات کسی اور سے کرنی ہے. میں ہم نہیں کرنا. وہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ فوج سے بھی نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کرنی. مجھے میری بات کرنی ہے نا. آپ کا اگر مجھے اپنی بات خود کرنے دے تو مہربانی ہوگی. سب سے پہلے ہماری مینڈیٹ چوری کیا ہے مسلم لیگ نے. 23 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہے.
23 ہو گئی تو اس سے نہیں بات کرنی نہیں کرنی بالکل وہ پہلے تو مینڈیٹ واپس کرے نا میں بتاؤں نواز شریف اگر اتنا بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور اس نے جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کی بات کی یہ ووٹ کو عزت ہے اس نے رسوا کر دیا ووٹ کو پیپل پارٹی نے کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا مسلم ایم کیو ایم نے مینڈیٹ چوری کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی آؤٹ دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جو مینڈیٹ چور ہے یہ ویسے تو اس کی ویسے بھی اگلا سوال پوچھ لوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے دیکھیں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے ہم صرف اپنے آئینی اور قانونی حق چاہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے عوام نے ہمیں ووٹ دیا عوام نے ہمیں ووٹ دیا پرائم منسٹر کوئی اور بن گیا دھاندلی کے حوالے سے جو سوال اٹھاتے ہیں نا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ لاؤ نا ثبوت کیوں نہیں لاتے بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کو جتوایا گیا ہے ان کو ادھر پہنچایا گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فالس نیریٹیوز بیانات جھوٹ انتشار پھیلانا ساتھ ثبوت رکھو سامنے دیکھیں میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف ہمارا ادارہ ہے اگر وہ اس طرح کام کرتی ہے میڈیا میں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس نے کہا جوڈیشل کمیشن ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جوڈیشل کمیشن بنے اور اس الیکشن پہ بنے اور ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہو کہ اس کی تحقیقات کرے اگر ہمارا دعویٰ غلط ہے تو غلط ثابت ہو جائے گا نا یعنی ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہو اور اس میکینزم کے ساتھ تحقیقات ہو جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے حامی بھری ہے لیکن کہتے ہیں 2014 سے شروع کرو آپ لوگ کا دھرنا کس نے کرایا تھا اس کے پیچھے کون تھا اور جو دیکھیں ہمارا تو بتانے یہی ہے نا جہاں سے شروع کرنا ہے وہ جس کی مرضی وہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو 9 میں ضرور ہو اس میں بالکل 9 میں ضرور ہو مگر جدھر سے شروع کرنا ہے کر لیں جدھر سے شروع کرنا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا دیکھیں یہ جو سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے نا میں اس پہ زیادہ آپ کے ساتھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی پروگرام کے لیے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کل چونکہ ہماری ایک کانفرنس ہے میں اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کروں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے میں آ جاؤں اس پہ بس میں ذرا سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی جس طرح کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے اونلی وے آؤٹ دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گے اب مجھے بتائیں آگے بڑھا کیسے جائے گا آگے بڑھیں گے کیسے پھر ہم چاہتے ہیں ملک تمام ادارے ملک کے قوانین کی رسپیکٹ کریں وہ چاہتے ہیں آپ بھی رسپیکٹ کریں وہ کہتے ہیں آپ پامالی کرتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں دیکھو اگر ہم دیکھیں اگر نفرت پھیلاتے ہیں میڈم دیکھیں بہت بڑا مجھے اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اب آپ خود کہہ رہے ہیں 9 مئی کی آپ تحریک تیار کر رہے ہیں نہیں 9 مئی کی تحریک نہیں تیار کر رہے ہیں آپ کی شاید میرے بتائیے کیا اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو میں بات کر لوں نا ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون بالادست ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں تمام سٹیزن کی ایکول رائٹس ہو ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آزاد عدلیہ ہو اور وہ انصاف دے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سویلین سپرمیسی ہو اس کے لیے ہم تحریک چلا ہم ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں کرتے ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا یعنی ننگی ویڈیو ہمارے ساتھ ہو گئی دھمکیاں ہمارے ساتھ ہو گئی جیلوں میں ہم گئے اور کیا اور ابھی تو ہمیں ایک اور چیز بن گئی کہ ہمیں شوٹ کرے ایک چیز رہ گئی لیکن ایک بات بالکل کلیئر کروں ہم اپنی تحریک چلائیں گے پرامن اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد جو ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے تشدد سے تو میں اپنے ورکر کو بھی یہ میسج دوں گا کہ اگر کوئی اس قسم کے مظاہروں میں کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا کوئی ابھارے گا آپ کو تو وہ آپ کا دشمن ہوگا آپ کا دوست نہیں ہوگا ہم نے جو 9 مئی کو ہم جلسے کریں گے پاکستانی فلیگ کے ساتھ کریں گے اور اپنے اس کے ساتھ کریں گے ہم کسی طور پر جو ہے نا ملک میں انارکی نہیں چاہتے ہم صرف اپنے آئینی اور قانونی حق چاہتے ہیں